کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا، ملک کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کر دیا، وزیراعظم عمران خان کا اعلان۔ پی ڈی ایم اتحاد حکومت کو گرانے کے لیے سرگرم۔ جماعت اسلامی نے بھی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا۔ جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن جماعتوں کا حصہ کیوں نہیں؟ پوچھیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے۔ اس وقت ملک میں حکومت کے خلاف اپوزیشن کی احتجاجی تحریک زوروں پر ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت 11 جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ اس نام سے انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے۔ حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ جماعتیں مسلسل سرگرم ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اس تحریک کا حصہ نہیں ہے اور حکومت کے خلاف ایک علیحدہ احتجاجی تحریک چلا رہی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنی 1.5 اینٹ کی ایک مسجد الگ بنائی ہوئی ہے، مگر جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ ملک میں اس وقت اصل اپوزیشن جماعت اسلامی ہے اور موجودہ حکومت سابقہ حکومت کا ہی، جتنی بھی حکومتیں سابقہ ہیں انہی کا ایک تسلسل ہے، یعنی کوئی تبدیلی انہیں نظر نہیں آ رہی۔ جماعت اسلامی اور پی ڈی ایم کی تحریک میں فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا اصل نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ادارے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کے خلاف میدان میں اتری ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے ملک میں حکومت مخالف جلسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بنیر میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اتنے کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ لیٹس واچ سراج الحق۔ پی ٹی آئی کی حکومت گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کے بگوڑوں نے مل کر ان کے سابق وزرائے ممبروں نے مل کر پی ٹی آئی کا انجن، پی ٹی آئی پارٹی بنائی اور پھر انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا۔ بین الاقوامی میڈیا ان کی پشت پر عوام کو گمراہ کیا اور ان 800 دنوں میں پی ٹی آئی نے عوام کے گردنوں کو مروڑا۔ دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک کی معیشت تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ 17 سال میں پہلی بار حکومتی اقدامات کی وجہ سے کرنٹ خسارہ سرپلس ہو چکا ہے۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی، اور یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا کہ آج 17 سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا۔ پھر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا تو آج ہماری اکانومی بالکل صحیح راستے پہ چل پڑی تھی، نہ ہمیں پیسے کسی قرضے لینے کی آج ہمیں ضرورت۔ کوئی پاکستان کے قرضے میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی ہماری فسکل ڈسپلن کے یہ بڑی حفیظ اور آپ کی فائنانس منسٹری کو خاص طور پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مگر اپوزیشن حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھائے ہوئے ہے۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم حکومت کی جو خلاف ایک تحریک چلی ہوئی ہے اس کا ایک شاخسانہ نظر آ رہی ہے۔ ہر جلسے میں وفاقی حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مریم نواز حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ لیٹس واچ ہر ایز ویل۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح، زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا۔ تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے، مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے، نہ پاکستان کی پاک سرزمین پر ان کی جگہ ہے۔ اور اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے۔ ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے۔ سراج صاحب، آپ بار بار موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایک جانب آپ حکومت کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو دوسری طرف پی ڈی ایم کے اتحاد کو بھی نہیں مان رہے۔ اپوزیشن کے اتحاد کا حصہ بنے بغیر آپ کس طرح حکومت کو گھر بھیجیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ حکومت کے 800 دن مکمل ہو گئے ہیں اور اس حکومت نے خود ہی کہا تھا کہ جب ہمارے خلاف چند ہزار لوگ بھی نکلے تو ہم خود چھوڑیں گے. ہم تو اس حکومت کو ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں کہ اب تو باجوڑ سے لے کر کراچی تک لوگ سڑکوں پر ہے, چوک اور چوراہوں پر ہے. تو کیا وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں یا بھول گئے ہیں؟ اگر قائم ہیں تو کر کے دکھائیں, اگر بھول گئے ہیں تو ہم یاد دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں حکومت مدت پوری نہ کرے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی اس وقت ایک مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2018 کے بعد حکومت نے مہنگائی میں جو اضافہ کیا ہے اور غریب عوام پر کھوڑے برسانا شروع کیا ہے, اس قیمتوں میں اضافے کو واپس لے لے, پرانی قیمتوں کو بحال کرے اور یہ کوڑے برسانا بند کر لے. اور جتنی بھی اب تک معاشی غلط اقدامات کیے ہیں اور غلط سمت میں سفر کیا ہے, ان تمام اقدامات کو واپس لے لے. ظاہر ہے اس وقت ہم نے 2 جلسے کیے ہیں اور 15 تاریخ کو دیر بالا میں جلسہ ہے, پھر 22 کو سوات میں جلسہ ہے, پھر دیر پائی میں جلسہ ہے, اور اس طرح آہستہ آہستہ ہم پشاور اور اسلام آباد کی طرف, پنجاب اور سندھ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پی ڈی ایم کے پارٹیوں کی طرح ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے جو ان کے مشکلات ہیں. ہمارا مشکل عام آدمی کا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا بٹ ابھی آپ نے کہا کہ حکومت فیصلے واپس لے لے, مہنگائی واپس ہو جائے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے, یا اگر انہی فیصلوں پہ رہتی ہے تو آپ کا بھی موقف یہی ہے کہ حکومت جائے؟ اب دیکھیے, اس وقت تو پی ڈی ایم نے بھی کوئی ایسا پلان نہیں دیا ہے کہ یہ حکومت جائیں تو پھر کیا ہو, کیا اس کے بعد ماشاء اللہ ہو. ہم تو کسی بھی صورت میں ماشاء اللہ کے حق میں نہیں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن سے قبل سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہو کہ ایک شفاف الیکشن کیسے یقینی بنایا جائے. فرض کرے آپ کی تجویز پر عمل ہو جائے اور 2 مہینے بعد الیکشن کا انعقاد ہو, اور یہی ارینجمنٹ ہو, یہی انتظامیہ ہو اور یہی نظام ہو, تو 3 مہینے بعد نئی حکومت بنے گی اور آپ پھر سڑکوں پر آئیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ووٹ کی چوری ہو گئی ہے. اس لیے میری سجیشن اور تجویز یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر پہلے مرحلے میں ایک شفاف الیکشن کی انعقاد کے طریقہ کار پر بات ہونی چاہیے کہ آئندہ الیکشن کون کنڈکٹ کرے گا. کیا وہی جو 2018 میں کنڈکٹ کرتے رہے یا اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہے. میں کل نعیم صدیقی صاحب کی کتاب ہے شعور حیات, وہ پڑھ رہا تھا, تحریک شعور. اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کا یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, عوام ووٹ کسی ایک کو دیتے ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. تو یہ صرف 2018 کا المیہ نہیں ہے, یہ 2014 کا بھی تھا, جس کے نتیجے میں اس وقت تو مسلم لیگ جیت گئی تھی مسلم علاقوں سے. پاکستان بنانے میں بڑا حد تک عمل اس الیکشن کا تھا, آپ اس الیکشن کو بھی نہیں مانتے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہو گئے ہیں نا, یہ جتنے الیکشن ہو گئے, صاحب آپ نے اس سے پہلے کی بات کی ہے, میں جاننا چاہتی ہوں آپ اس الیکشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کون سے الیکشن کو؟ آپ تو پاکستان بننے سے پہلے کے الیکشن کی بات نہیں, میں پاکستان بننے کی بات کرتا ہوں. اس سے پہلے تو جماعت اسلامی جو پاکستان نہیں بنا تھا. لیکن اس وقت تو جماعت اسلامی مخالف تھی پاکستان کی. آج آپ اس بات سسٹم, میری بات سنیں نا, میں عرض کرتا ہوں. آپ ہی کی بات سن رہے ہو, آپ ہی کی بات سن. میری بات سنیں کہ یہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1968 میں کی تھی, جب ایوب خان نے اس کو جیل میں ڈالا تھا اور رہا ہو گئے, اور پھر فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا تھا اور وہ ہار گئی, باوجود یہ اس کے
کہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا لیکن اس کو ہرایا گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ملتان میں کہ جس طرح پاکستان کے عوام کے لیے روشنی کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح اس ملک میں اسلامی نظام اور انقلاب کے لیے ایک اچھی جمہوریت کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لمحہ موجود کی بات کروں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر الیکشن کے طریقہ کار پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ 2 مہینے بعد الیکشن ہو تو پھر بھی یہی رونا ہوگا اور یہی مطالبے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ کب الیکشن چاہتے ہیں؟ 2 مہینے بعد، جنوری کے بعد جیسے کہ اپوزیشن پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، یا پورے 5 سال مکمل کرے حکومت؟ آپ کا کیا موقف؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت تو اس وقت نہیں چل رہی ہے، باوجود بڑے نعروں کے، باوجود بڑے اعلانات کے. ایک ریئلٹی اب یہی ہے کہ حکومت کا جو گرفت ہے وہ اس وقت تقریباً ختم ہے، ان کی وقار ختم ہے، ان کی عزت ختم ہے. بدقسمت یہ ہے، بدنصیبی ہے ہماری قوم کے کہ ہر بار تبدیلی اور ترقی کے نام پر یہ قوم دھوکہ کھاتی ہے. اس طرح ایک بار پھر یہ قوم دھوکہ کھا گئی ہے. میں اس لیے یہ مہم چلا رہا ہوں کہ عوام کو بیدار کروں کہ جو پیپل پارٹی، جو مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، ان کے کلچر میں کوئی فرق نہیں. اب دیکھیں ان کے درمیان کسی تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، معاشی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، کشمیر پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلامی کی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے. ان کا اختلاف یہی ہے کہ بوتل جو ہے دودھ کا کل ان کے منہ میں تھا اور آج ان کے بجائے ان کے منہ میں ہے. نظام پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے جو 800 دن گزر گئے، میں سسٹر عرض کروں 2 سالوں میں مسلسل ان جماعتوں نے مسلسل پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے، ادا کرنی چاہیے. ورنہ سینٹ کے انتخاب کے وقت ساتھ دیا، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے وقت ساتھ دیا. آپ نے دیکھا ایف اے ٹی ایف کے قوانین جب بنائے جا رہے تھے اس کے دباؤ پر اس پہ انہوں نے ساتھ، ہر مرحلے میں انہوں نے ساتھ دیا. لیکن وہ چونکہ جس طرح قوم کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے، اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے، اسی طرح انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. تو ان کے پالیسیوں میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سراج صاحب، اگر گزشتہ حکومتوں کا تسلسل ہے، آپ نے جلسوں میں بھی مسلسل یہ بات کی، وہی ہے بالکل، آپ نے ابھی بڑا تفصیلاً بتا دیا، تو انہوں نے اگر مدت پوری کی ہے تو اس حکومت کو کیوں نہیں مدت پوری کرنے دینی؟ اگر انہوں نے 5 سال پورے کر لیے تو پھر ان کو بھی ٹائم لینے دیں. دیکھیے سسٹر، حکومت نے خود ثابت کر دیا کہ وہ نہیں چل رہی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. صبح اگر آپ بیدار بھی ہو جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ شام کس طرح ہوگا، اس لیے کہ لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے. میں کل کی بات کروں سسٹر، میں کل رات کی بات کروں، میرے ملتان کے ایک دوست ہے سجاد نے فون کیا 12 بجے کہ میری ماں شدید بیمار ہے، اس وقت ایمبولنس میں ہے اور میں کہاں لے جاؤں. 1-2 ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں بیڈ نہیں تھا. پھر مجھے اس نے فون کیا، اسلام آباد کے تمام ہاسپٹل کو ہم نے دیکھ لیا کہ کہیں کوئی چارپائی، کوئی بیڈ مل جائے، لیکن کیپٹل میں دارالحکومت میں ایک بیمار کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے. اور بالآخر اس کو ہم نے ایک چھوٹے سے سائیڈ والے ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کے لیے جگہ تلاش کی. اب آپ یہ بتائیں کہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے دارالحکومت میں ایک بیمار کے لیے اب جگہ نہیں ہے. پھر دوائی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جگہ مل بھی جائے تو ایک عام آدمی تو کم از کم اب دوائی خریدنے کی سکت نہیں رکھتی ہے. تو اس حکومت نے قوم کو بے بس کیا. ورنہ آپ کو یاد ہے سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے اس حکومت کو مشورہ دیا کہ آؤ آپس میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. ہم بھی مخلص لوگ ہیں، ایک 20 نکاتی پروگرام بنا کر ہم نے حکومت کو دیا کہ چل اس پر عمل کر، اس کے نتیجے میں آپ کی یہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن سسٹر جو ٹیم اس وقت اس دفتر میں موجود ہے، جو آپ کی معیشت کے حوالے سے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں، یہ وہی ٹیم ہے
جو مسلم لیگ کے ساتھ بھی تھا، یہ وہی ٹیم ہے جو پیپل پارٹی، بلکہ پرویز مشرف کے ساتھ تھا. آپ نام پسند کرتے ہیں تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس پہ وقت ہم کیوں ضائع کریں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 19-20 بڑی بات یہ ہے کہ آپ حفیظ صاحب کو جانتے ہیں، پیپل پارٹی کے دور میں بھی وزیر تھے، ان کے فائنانشل امور کو لیڈ کر رہے تھے، انہی کے ہاتھوں انہوں نے خزانے کا قلمدان دیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے نوجوانوں کو مایوس کیا، ہماری قوم کو مایوس کیا، اور آگے بڑھنا تو بڑی بات ہے، آگے نہ بھی بڑھے. جو رہی صحیح سکت تھی، صلاحیت تھی، کوئی زندگی گزارنے کا ایک ماحول تھا، وہ بھی انہوں نے قوم سے چھین لیا. اب بازار میں جائیں نا، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، پنڈی میں جائیں، آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں دے سکتے. اس حکومت نے لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں چوری کی ہے. I'm agreeing with you for argument's sake, سراج صاحب، لیکن پھر بھی ایک طریقہ کار تو ہوگا. آپ تو میتھمیٹکس کے بندے ہیں، فائنانس کو سمجھتے ہیں، سو وہ فارمولا کیا ہے؟ اے پی ٹی ایم کو آپ نے کہا کہ کھل کر انہیں نہیں کوئی فارمولا دیا، مگر وہ تو ان کی لڑائی تو وہ کہتے ہیں ہی نہیں پی ٹی آئی سے، ان کی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ طے کریں یا نہ کریں. آپ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے اس وقت تک. سسٹر اب بھی میری بات سمجھے، آپ کا فارمولا کیا ہے؟ آپ استعفے تو دے نہیں سکتے، میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری بات آپ سمجھے، اس کو ساتھ میں لا سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے ہٹانے کا سسٹر حکومت کو؟ میری درخواست ہے کہ آپ میری بات سمجھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت اور گزشتہ حکومتوں میں فرق اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک نظام، ایک سٹیٹس کو کیا لمبردار ہے. اب ایک نام میں عمومی طور پر نہیں لیتا ہوں، لیکن چلو ایک دو نام لے لیتے ہیں. اسد عمر صاحب اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کرتا ہے، اس کے ترجمان ہے. اس کا پیارا بھائی زبیر صاحب مسلم لیگ کو لیڈ کرتا ہے. دونوں کا گیراج ایک ہے، دونوں کے بینک اکاؤنٹ، پراپرٹی، جاگیر اور اس طرح تمام کے تمام. اس لیے جو ہماری لڑائی ہے نا، ہم قوم کو اسی چیز پہ لانا چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے. یہی نظام ہو تو چلے، عمران خان چلا جائے تو شاہ محمود صاحب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چلا جائے یوسف رضا گیلانی صاحب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہی سسٹم، یہی سٹیٹس کو، یہی ظلم اور جبر اور استحصال کا یہی نظام تمہارے اوپر مسلط. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے مان لی ہے فور آرگیومنٹ سے. قوم کو ووٹ دینا چاہیے، نظام تبدیلی کے لیے. سراج صاحب کیسے کریں گے؟ کیسے، کس طرح حکومت کو بھیجیں گے گھر؟ عوام ہمارا ساتھ دے، عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دے، عوام ہمیں سپورٹ دے. ایک اسلامی جماعت، ایک حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت. ہر تکلیف کے وقت آپ کے گلیوں اور کوچوں میں ہمارے کارکن موجود ہوتے ہیں. اس لیے اب ہم واحد چوائس ہے، ہم ایک متبادل ہے، حل صرف جماعت اسلامی ہے. ہم ایک معاشی نظام رکھتے ہیں، ایک پروگرام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ یکساں نظام تعلیم کا ایک پروگرام ہے. باقی لوگ تو پہلی حکومت بناتے ہیں نا سسٹر، میری بات سنیں، پھر باہر سے پوچھتے ہیں، اور بینک کے کلرکوں سے، آئی ایم ایف کے بابو صاحبان سے. میرے ساتھ اس وقت بھی سسٹر الحمدللہ 1200 ایسے رجسٹر پی ایچ ڈی اسکالر ہے، معیشت میں، سائنس میں، زراعت میں، صنعت میں، پانی اور ڈیموں میں، ہر چیز میں میرے ساتھ ایک اسپیشلائز ٹیم موجود ہے. اس لیے میں قوم سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افراد کی تبدیلی کی بجائے، چہروں کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، آپ 2 دن قبل چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے گئے، اس موقع پر آپ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقات ہوئی، چودھری پرویز الہی صاحب سے. اس ملاقات میں آپ کو کیا تاثر ملا؟ کیا مسلم لیگ کاف تو اوپنلی کہہ رہے ہیں ہم ناراض ہیں حکومت سے، آپ کو کس حد تک ناراض لگے وہ؟ اب دیکھیں، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بالکل صابن پر کڑی ہے، اور 7 ووٹوں کا فرق ہے. اس لیے جو پرویز الہی صاحب کی پارٹی ہے وہ ناراض ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے. تو اس حکومت کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہے. مجھے افسوس ہے کہ اس کے ساتھ کوئی میجارٹی بھی نہیں ہے. تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ایک کنسنسس کے ساتھ معاشی پالیسی بناتے، خارجہ پالیسی بناتے، کشمیر پر ڈائیلاگ کر کے کشمیر پالیسی بناتے. لیکن تکبر اور غرور کے پہاڑ ہیں.
اتنے کمزور پوزیشن پر یہ حکومت اس وقت کڑی ہے کہ جو ان کے اتحادی چودھری بردرز ناراض ہیں؟ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم بہت ناراض ہیں؟ یقینی طور پر ان کے رویے سے، ان کے باڈی لینگویج سے، ان کے ہر لفظ سے لگتا ہے کہ وہ ان کے کانے میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ محترم چودھری شجاعت حسین صاحب پہلے بھی بیمار تھے، جرمنی سے واپس آئے تو سب لوگ ان کے ملنے گئے تھے حال پرسی کے لیے. انہوں نے خود گلہ کیا کہ اگر کوئی نہیں آیا ہے تو ہمارے اپنی کولیگ نہیں آئے ہیں. اور جب کولیگ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے، انہوں نے کہا اچھا ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اپنے 2-3 پارٹیوں کو ساتھ نہیں چلا سکتے، وہ 22 کروڑ عوام کو کیسے لیڈ کرے گا؟ یہ کوئی کرکٹ کا میدان تو نہیں ہے. کرکٹ میں تو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، اس کو لیڈ کرنا آسان ہوتا ہے. 22 کروڑ اور 11 کھلاڑیوں میں بڑا فرق ہے. رائٹ، وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سراج الحق صاحب، آپ لوگ ایلائی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کی حکومت میں 2013 میں. آپ کو کسی موقع پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم اگر ابھی تک ایلائز ہوتے تو ابھی شاید آپ لوگ حکومت میں ہوتے، شاید تبدیلی لا سکتے؟ آپ کی جو وزارتیں تھیں ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے خان صاحب. کبھی آپ کو یہ خیال آیا یا آپ کے خیال سے بالکل صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیے، وہاں ہم ایک مشترک حکومت میں تھے. جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ اس میں ہم نے ڈیلیور کیا. اور خود عمران خان صاحب جلسوں میں یہی کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کے وزراء ہے وہ کلین بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے. بلکہ ہمارے منسٹر عنایت اللہ خان صاحب جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ تبدیلی کی چابی تو یہی ہے، اس لیے کہ اس نے پشاور کو گرین بھی بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا. کو اگر ساری وزارتیں دینا پڑے تو میں ساری وزارتیں دوں گا، یہ بھی کہتے تھے خان صاحب. لیکن یہ تعریف تو کرتے تھے اور وہ کارکردگی کی بنیاد پر کرتے تھے. اور یہ صرف یہ نہیں کرتے ہیں. ایم ایم اے کے دور میں شوکت عزیز صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ایکسلنس ہے تو وہ اچھی کارکردگی ہے وہ جماعت اسلامی کی. اور صرف شوکت عزیز صاحب بھی نہیں، یہاں جو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر تھے جان وال، اس نے ورلڈ بینک کے اجلاس میں کہا تھا دبئی میں کہ پاکستان میں اگر کوئی ڈیلیور کر رہے وہ جماعت اسلامی کے منسٹر جن کا فائنانشل مینجمنٹ، جن کا فنڈ یوٹیلائزیشن اور جس کے جو رزلٹ اور کارکردگی ہے وہ ایکسلنس ہے. اور اسی بنیاد پر شوکت عزیز نے ورلڈ بینک کی اسی فارمولی اور میرٹ کی بنیاد پر ہماری صوبے کو 1.4 بلین کا انعام دیا تھا کہ آپ کی کارکردگی سب سے اچھی ہے. تو الحمدللہ سسٹر یہ ورک کر سکتا تھا فارمولا، لیکن نہیں کیا کیونکہ آپ لوگ نہیں ناخوش تھے. سو میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال سے آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا شاید اگر ساتھ رہتے تو کچھ کارکردگی کا موقع ملتا جماعت اسلامی کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آزادانہ الیکشن 2018 کا ہوتا اور یہ بہت زیادہ جس طرح دھاندلی اور جس طرح غیر شفافیت اور جس طرح رزلٹ تبدیل کیے گئے یہ معاملہ نہ ہوتا تو جماعت اسلامی کو پھر بھی ایک معقول کامیابی ملتی. لیکن جو چری چلائی گئی اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایسے بٹ اگر اس سے پچھلے والے الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں رزلٹ، اس سے پچھلے والے میں بھی دیکھ لیں جماعت اسلامی بڑے عرصے سے اپنی سیٹیں کم سے کم میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے صوبے تقسیم ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے سیٹ تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے ایک کارکن ہیں منگورا میں کھڑے تھے الیکشن کے لیے، تو ایک وقت پہ اس کو بھی بلایا گیا وہاں مقامی آفیسر نے کہ شانگلہ میں پلان کامیاب ہوگا اور یہاں پلان کامیاب ہوگا. تو اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا کہ سر میرے حلقے میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو سوات ہے، پھر یہ منگورا ہے، یہ بہت اہم علاقہ ہے. محمد امین کو بتایا یہ تو ہم جماعت اسلامی کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب تک یہ الیکشن حقیقی معنوں میں الیکشن نہ ہو جائے، میں اس لیے بار بار کہوں گا، یہ آپ نے بڑی اہم بات بتا دی ہے، لیکن میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ بات پوری کرنے سے مجھے بتا دیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے نا، تو 24 میں سے صرف 3 پہ آپ نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، تو کیسے جیتنے الیکشن؟ سسٹر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے اسی بنیاد پر ایک رابطے میں ہوں
کہ خدا کے لیے اس حکومت کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک شفاف الیکشن کیسے یقینی بنایا جائے کہ اب پھر ہم نے آپس میں لڑنا ہے اور پھر ہم میں سے جو بھی کامیاب ہو جائے اس کے خلاف پھر احتجاج کرنا ہے۔ اس لیے ایک شفاف الیکشن پر یکسو ہونا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بھی بات کرنی چاہیے، پی ڈی ایم کے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہیے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن فیئر ہوں گے آپ کے خیال سے؟ اس پہ اعتراضات کر دیے پیپلز پارٹی نے بھی۔ دیکھیں الیکشن وہاں بھی مکمکاؤ ہوگا، اور یہ کیسا عجیب کھیل ہے کہ الیکشن سے قبل وہاں وزیر اعظم گئے اور وہاں وزراء نے پوری طرح کی الغار کی اور سرکاری وسائل کا استعمال کی۔ آپ ذرا جا کر ان کا ٹکٹ چیک کر لے کہ یہاں سے جو منسٹر گیا ہے وہ سرکاری وسائل اور سرکاری پیسہ استعمال کر کے گیا یا اس نے ذاتی ٹکٹ یا پارٹی کے پیسے پہ ٹکٹ لے کر وہاں کا سفر کیا۔ سب سے پہلے داندلی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ ایک منسٹر ہوتے ہوئے کیسے سرکاری ٹکٹ پر پارٹی کے لیے کنونسنگ کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہاں رات گزاری ہے، آپ ذرا وہاں جا کر اس ہوٹل کا بل نکالے کہ کیا انہوں نے پارٹی چندے کی بنیاد پر وہ رات گزاری اور ہوٹل کا بل ادا کیا، یا انہوں نے سرکار کا میرا اور آپ کا پیسہ استعمال کیا۔ دانلی کا آغاز تو یہی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ سسٹر جو عملہ گیا ہے، تو اگر آپ پارٹی کے لیے کمپین کرتے ہیں، آپ کسی بارڈر پر لڑنے کے لیے تو نہیں گئے، بارڈر پر لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا خون بھی آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن آپ نے سرکاری میڈیا کے اور اپنے تمام سرکاری لوگوں کو ساتھ لے کر ایک فوج کے ساتھ، تو دانلی کا آغاز تو یہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سب سے اہم کام یہی ہے کہ آنے والا الیکشن کس طرح ہم شفاف بنا لیں۔ ٹھیک ہے، وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، آئی ایگری ود یو آن دس، لیکن تمام سیٹوں پہ آپ کو امیدوار نہیں ملے، 3 امیدوار۔ دیکھیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو جماعت اسلامی ہے نا، وہ ہمارے تنظیمی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، ان کا اپنا دستور ہے، اور جس طرح آزاد کشمیر ایک آزاد حکومت ہوتی ہے، اسی طرح وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، وہ خود اپنے امیر کا انتخاب بھی خود کرتے ہیں، فیصلے بھی خود کرتے ہیں، کہاں کینڈیڈیٹ کھڑا کر لے کہاں نہ کر لے۔ اس لیے میں خود وہاں گیا بھی نہیں ہوں اس الیکشن میں، اور وہ خود اپنا کمپین کرتے ہیں، جتنا ان کی صلاحیت تھی اس کے مطابق انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، میں خود وہاں نہیں گیا ہوں۔ اس لیے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں ہمارا ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ نے اس کو پاکستان کا حصہ ابھی سے بنائے، جس طرح آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنانے کے لیے ایک سوچ موجود ہے، تو پھر انڈیا کو بھی یہ کہنا ہی ہے، انڈیا بھی یہ کہتا ہے نا کہ پھر ہمیں بھی مقبوضہ کشمیر کو اگر ہم نے انڈیا کا حصہ بنایا تو وہی کام تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی قیادت سے مل کر اس پورے ریجن کے بارے میں ہمارا وہی نقطہ نظر ہے جو کشمیریوں کا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آئی جی سندھ کے